تمام ایمان والے تمام مسلمان صحابہ کرام کو سچا سمجھ دیں کیونکہ دین کی بنیاد ہے۔ اب پچھلے دنوں کے اندر کیا ہوا، یہاں ایک غیر مقلدوں کی جامع میں بہت بڑا بورڈ باہر لکھا ہوگا جامع اہل حدیث، بلکہ اب تو وہ اہل سنہ کے بھی ٹھیکیدار بننا چاہتے کہ جی ہم بھی اہل سنہ میں سے، ہم تو تب سے کہہ رہے تھے بغیرت قوم ہے۔ انہوں نے ان کی جامع کے اندر بشیر نہامی کی موجودگی میں ایک شیعہ ذاکر آئے ہیں، وہ ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور ویڈیو، وہ غیر مقلد عوام سامنے بیٹھ کر ویڈیو اٹھا رہی ہے اور حضرت نہامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہ ذاکر صاحب اس میں کہتے ہیں کہ میں عبداللطیف کندی کا بڑا دوست ہوں، میں نے ان سے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ وہاں جا کر انہوں نے گفتگو کی۔ اگر وہ اتحاد پر گفتگو کرنا چاہتے تھے ٹھیک بات ہے بھائی، آپ اتحاد پر گفتگو کریں، کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا اور وہ سارے بغیرت دیکھتے رہے، سارے بغیرت دیکھتے رہے، اور خود ویڈیو بنا کر کے اس کے بعد اپلوڈ کر دی، اور للٹ پارٹی کہہ رہی اتحاد ہو گیا۔ تو وہ وہاں تشریف لے گئے ہیں، وہاں انہوں نے گفتگو کی ہے اور وہاں فرمایا کہ آپ کے یہ خلیفہ ہیں، سنیوں کے خلیفہ، ہمارے نہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ علمی اختلاف ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی علمی اختلاف نہیں، یہ کفر اسلام کا اختلاف ہے۔ اگر علمی اختلاف کا معنی یہ ہے اجتہادی اختلاف، پھر یہ وہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں، کفر اسلام کا اختلاف ہے، کیونکہ جو آدمی ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا اس کا معنی وہ ابو بکر کو غاصب تسلیم کرتا ہے، اور جو ابو بکر کو غاصب تسلیم کرتا ہے وہ تمام صحابہ کی طرف کفر کی نسبت کرتا ہے، جو تمام صحابہ کی طرف کفر کی نسبت کرتا ہے وہ دین کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، سنت کا بھی منکر ہے۔ یہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں ہے یا کوئی اوپر والا علمی اختلاف نہیں ہے کہ رفع دین کریں یا نہ کریں جو حنفی اور شفافی کے درمیان ہے، نہ کہ غیر مقلدوں والا۔ یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں، بلکہ اختلاف کفر اسلام کا ہے۔ اور میں بغیر کسی جھگڑے کے اور بغیر کسی ایسی ویسی بات کے ان کو دعوت دیتا ہوں، جو یہ ریکارڈ ہو رہا یہ جائے گا، جو وہ تشریف لے گئے تھے وہاں، وہ شیعہ ذاکر وہاں تشریف لے گئے تھے ان کی مسجد میں غیر مقلدوں کی۔ پہلے تو میں ان کی غلط فہمی دور کروں، شیعہ حضرات کی میں ان کی غلط فہمی دور کروں جن کے پاس اب گئے تھے، یہ کوئی اہل سنہ نہیں ہے، یہ تو پہلے سے آپ کے یہاں سے شامل ہیں، وہ پہلے سے تراویح کے منکر ہیں، وہ پہلے سے عثمان غنی کی جماعت اذان ثانی کے منکر ہیں، وہ پہلے سے 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے منکر ہیں، وہ پہلے سے حضرت عمر کے خلاف ہیں، وہ پہلے سے حضرت عثمان کے خلاف ہے۔ آج تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، آپ نے ان کے سامنے صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر دیا، وہ خاموش رہے، اور کیا ہو گئے؟ وہ تو پہلے سے ویسے ہی تھے، وہ پہلے سے صحابہ کرام کے خلاف آپ کے معاون ہیں، ان کو چھوڑیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں، ایک دعوت ہے علمی گفتگو کی دعوت، جس طرح حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے ان کے یہاں جمعہ کے موقع پر، حضرت ہمارے یہاں تشریف لائیں، یہ جائے گی، وہ یہاں تشریف لائیں۔ میں ان کو یعنی دعوت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر وہ چاہیں تو کھانا ہمارے یہاں تناول فرمائیں، ہم کو مطلع رکھیں، حضرت مولانا شفیع صاحب کھانا تیار رکھیں گے، ہمارے یہاں کھانا تناول فرمائیں۔ جمعہ سے پہلے آنا چاہیں جمعہ سے پہلے آ جائیں، ہم جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آنا چاہیں اس کے بعد آ جائیں، یہاں گفتگو کر لیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے وہاں ویڈیو اٹھائی ہے اس طرح یہاں بھی وہ ویڈیو اٹھا لیں، ہمیں اجازت دے دیں، لائیو چلانا چاہیں لائیو چلا لیں، لائیو نہ چلانا چاہیں ویڈیو اٹھانا چاہیں وہ کر لیں، ہمارے ساتھ گفتگو کریں۔ میں ان کو اپنی مسجد میں پرامن گفتگو کی پوری گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ با اخلاق ہو کر گفتگو کریں گے اور پرامن گفتگو کریں گے، اور ایسے با اخلاق گفتگو کریں گے کہ انشاءاللہ ہماری اخلاق بھری گفتگو، اور جیسے ہم آپ کے ہنستے ہوئے آپ سے گفتگو کریں گے آپ انشاءاللہ متاثر ہو جائیں گے اور دلائل سے بھی متاثر ہوں گے۔ آپ ہمیں آ کر قائل فرمائیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، جیسے وہ وہاں گئے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کا تو بہرحال مسئلہ الگ تھا، ان کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ ہمارے یہاں تشریف لائے، مسجد رحیم میں تشریف لائے، میں یہی ہوتا ہوں، آنے سے پہلے اطلاع فرمائیں کہ ہم 2-3 آدمی بھی آنا چاہیں تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد ہم سے گفتگو فرمائیں، ہم انشاءاللہ مہمان نوازی بھی کریں گے، اگر وہ چاہے مناسب معلوم ہو نہ تو کھانا کھا کر کے تشریف لے آئیں، اگر ہمارے یہاں مناسب معلوم نہ ہو بہتر رہتا کہ ہمارے یہاں تناول فرمائیں، اس کے بعد ہم سے گفتگو کریں۔ میں اوپن چیلنج کرتا ہوں اسی موضوع پر، موضوع رہے گا کہ ابو بکر صدیق کی جو خلافت واقع ہو چکی ہے وہ برحق تھی یا غصب تھا؟ نمبر 2، جو اس کو غصب کہتا ہے یہ کفر ہے یا اسلام ہے، اس پر گفتگو کریں، وہ اس پر ہمیں دلائل سے قائل کریں کہ صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کرنا اور ان کی طرف غصب اور کفر کی نسبت کرنا یہ کفر نہیں ہے، وہ اس پر دلائل دیں۔ میں دلائل سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ کفر ہے۔ اگر انہوں نے ہمیں قائل کر دیا اور دلائل دے دیے، میں کیمرے کے سامنے سب حضرات کے سامنے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں، میں فوراً لکھ کر کے دوں گا، ان کی بات درست دستخط کے ساتھ دوں گا اور ویڈیو میں بھی ریکارڈ کرا دوں گا۔ ہم ایسے کوئی ضدی قوم نہیں ہے، لیکن قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا دلائل کی دنیا میں، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ سوئے کے ناک میں سے اونٹ تو داخل ہو سکتا ہے، ایسا ثابت نہیں ہو سکتا۔
اور انشاءاللہ جب ہم ثابت کر دیں گے تو آپ سے بھی دستخط لے ہی لیں گے کہ خلافت ابی بکر کا انکار کفر ہے، پھر آپ کو بھی دستخط کرنے پڑیں گے۔ بزرگوں، ابو بکر صدیق کی خلافت برحق ہے، اور حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، اور بیعت عامہ ان کو حاصل ہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور یہ کوئی شیعہ سنی اور یہ کوئی اس طریقہ کا اختلاف نہیں، علمی اختلاف نہیں، یہ کفر اسلام کا اختلاف ہے۔ جس طرح ختم نبوت کفر اسلام کا اختلاف ہے، قرآن کو ماننا نہ ماننا کفر اسلام کا اختلاف ہے، آخرت کو ماننا نہ ماننا کفر اسلام کا اختلاف ہے، جنت و جہنم کو ماننا نہ ماننا کفر اسلام کا اختلاف ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور خاتم النبیین ماننا، اسی طرح صحابہ کرام کو مسلمان ماننا نہ ماننا، یہ کفر اسلام کا اختلاف ہے، اور صدیق اکبر کی خلافت کفر اسلام کا اختلاف ہے۔ یہ کفر اسلام کے اختلاف کو سمجھے، اور میں اس کی وسادت سے میں گزارش کرتا ہوں جو ہمارے مکاتب فکر ہے، ہمارے خطباء ہیں، ہمارے علماء ہیں اور ہمارے واعظین ہیں، وہ اپنی اپنی مساجد کے اندر لوگوں کو سمجھائیں یہ مسائل کہ ابو بکر کون تھے، اور کس چیز کے انکار سے آدمی اندر رہتا ہے اور کس چیز کے انکار سے آدمی باہر جاتا ہے، اس کے متعلق مکمل وہ لوگوں کو آگاہی